بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی تعریف اللہ رب کائنات کی ذات کے لیے، درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کے نبی اور آخری پیغمبر ہیں۔ آج کا ہمارا نقطہ ہے اللہ کی اطاعت، نبی علیہ السلام کی اطاعت جب کوئی کرتا ہے اللہ اس پر رحمت کرتا ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم مانا جائے، نبی علیہ السلام کا حکم مانا جائے، اس کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے اوپر رحمت کرے، ہر کوئی اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ رب کائنات نے اپنی رحمت حاصل کرنے کا ہم سب کو طریقہ بتلا دیا۔ جو کوئی ادھر ادھر چکر لگا کر اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے جو رب کریم نے طریقہ بتایا ہے اس کو اپنا کر رحمتیں حاصل کریں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے ہم سب کو، تمام کلمہ پڑھنے والوں کو اور تمام انسانوں کو سبق دیا کہ ہم نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ جو اس کو شفا سمجھتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے، اللہ پاک اس کے اوپر رحمت کر دیتے ہیں۔ علامہ ابتسام صاحب پچھلے سالوں میں بیمار ہوئے، ہر جگہ سے دوائی لی اور پیسے خرچ کیے، افاقہ نہ ہوا۔ اللہ کا حکم مانتے ہوئے کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ نے رحمت کر دی، صحت عطا فرمائی۔ اب بھی بیمار ہوئے، جمعے کے لیے بھی نہیں آ سکتے تھے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی اور اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی۔ جو بھی کوئی اللہ کا حکم مانے گا وہ اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، اللہ پاک اس کے اوپر رحمت کرتے ہیں۔ ایک شیخ ہیں جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، وہاں سے ایک پڑھ کر طالب علم آیا، اس نے بتایا قرآن پاک غصے کے ساتھ بھی پڑھ کر اگر دم کیا جائے، خوشی کے ساتھ جو کوئی پڑھے گا وہ تو رحمت ہوگی ہوگی، جو کوئی غصے کے ساتھ بھی اللہ کی عذاب والی آیات بھی پڑھے گا، اللہ پاک اس کے پڑھنے سے بھی رحمت کر دیتے ہیں۔ وہاں کے ایک استاد ہے، شیخ ہے، ان کا جو علاقہ دور دراز کا عرب کا، وہاں کوئی باغی آدمی، نافرمان آدمی اس کو سلام کرتے تھے، وہ ہر مرتبہ غلط جواب دیتا۔ ایک دن تو اس نے سلام کرنے پر اس کے طرف تھوک دیا، وہ گھر کے قریب رہتا تھا۔ ہمارے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ اس کو بچھو نے ڈس دیا، پریشان اسی شیخ کو جس کو سلام کرنے پر غلط کہتا تھا، اس کی طرف اس کے جسم پر تھوک دیا تھا۔ جب بچھو نے ڈسا، اس کی طرف آیا، کہنے لگا دم کر دو، میں مر رہا ہوں۔ اس شیخ نے غصے میں وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ قرآن کے الفاظ پڑھ کے دم کر دیا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک پچھلی قوموں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں تمہارا رب جب کسی کو پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے، جب پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے۔ یہی الفاظ پڑھ کر دم کر دیا، اللہ نے اس کو صحت عطا فرمائی۔ کہنے لگا کیا پڑھا ہے؟ مجھے تو اسی وقت سکون ہو گیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ انسانوں، ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی وضو کر کے یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا یہ دعا پڑھتا ہے، کس کا حکم ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے۔ جب کوئی یہ دعا پڑھتا ہے وضو کرنے کے بعد،
اللہ پاک اس پر اتنی رحمت کر